کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، بڑا عجیب سلسلہ ہے نماز محبت کا، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ دوسرا دن کہے گا اس دن کا، تو جام کا پتھر بھی تو نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی تو نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں دنیا کی حقیقت، تو کسی مچھر کے پر کے برابر بھی تو نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور کشمیر، میں ہوں آپ کا میزبان امجد علی آوان۔ ناظرین گرامی، ٹیم ڈسکور کشمیر اس وقت موجود ہے جہلم ویلی کے علاقہ مالسی بالا میں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بے شمار خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جی ناظرین، شعر سناتے ہیں، کامل ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں اور طبی مشورے بھی دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان کا اگر میں مختصر سا تعارف کرانا چاہوں تو کچھ یوں میں کروا سکتا ہوں۔ یہ شخصیت جس بھی محفل میں قدم رکھتی ہے وہ محفل لوٹ لیتی ہے، طنز اور پیروڈی کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتی ہے۔ ان کا مختصر تعارف کچھ اس طرح سے ہے: الحاج محمد سرفراز اوان ان کا نام ہے۔ اپنی عمر کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ انہوں نے گلف کنٹریز میں گزار دیا، اور جو سب سے خاص بات ان میں ہے، رمضان المبارک کے مہینے سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں 12 مہینے یہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے معاشرے کے ایک مثبت چہرہ بھی ہیں اور بھی بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو آئیے بلا تمہید ان کی طرف بڑھتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے آپ کی صحت؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ اچھا حاجی صاحب، یہ بتائیے کہ اکثر ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی آپ کو ڈگ آؤٹ کیا، آپ تک پہنچے، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے ناظرین کو، عوام کو، کہ یہ جو آپ طبی مشورے دیتے ہیں، یہ شوق یا پھر اس طرح کی خدمت کا جذبہ آپ میں کب پیدا ہوا؟ پہلی بات یہ جی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں طب نبی سے آیا کہ سنت کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے اس میں 100/100 شفا ہے۔ پھر لقمان حکیم کو بھی میں نے پڑھا۔ لقمان حکیم جو ایسے شخص ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار دی، اور طب نبی میں اتنا فائدہ ہے لوگوں کو کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کو جو میں علاج کرتا ہوں 100/100 اس کا رزلٹ آتا ہے، اور یہ لوگ آتے کم ہیں۔ تو یقین کریں کہ بہت آسان نسخہ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چارج نہیں۔ جس کو طب نبی کے بارے میں بتاتا ہوں یا علاج کرتا ہوں، آپ یقین کریں کہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے بالکل۔ اچھا، دوسری جو سب سے خاص بات آپ میں ہے کہ آپ شعر و شاعری کے بہت شوقین ہیں۔ علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر اور بلے شاہ جیسے شاعر آپ کے آئیڈیا ہیں، یا پھر ان کے بے شمار شعر آپ کو ایسے بھی ہیں جو آپ کو یاد ہیں، ہزاروں کے حساب سے ہم نے سنے بھی ہیں اس گفتگو سے پہلے۔ تو یہ شوق، شعر و شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ یہ جناب، میں چونکہ ابوظہبی میں تھا، ابوظہبی میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور وہاں جو بڑی دنیا کی ساری کمیونٹی آتی تھی، اور جب میں مسجد میں جاتا تھا تو پھر میں نماز پڑھتا تھا، تو ایک آدمی آیا، اس نے بولا جی کہ حاجی صاحب آپ کو اللہ کے نام کتنے دن میں یاد ہوئے؟ میں بولا 2 دن میں۔ اس نے بولا مجھے 28 سال اللہ کے نام نہیں یاد ہوئے۔ تو جب میں نے اس کو بتایا اس نے یاد ہو گئے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نام مجھے یاد ہو گئے جی، پھر میں شعر و شاعری میں گیا، بلے شاہ کو پڑھا، میر محمد صاحب کو پڑھا، اس کے بعد بابا فرید خان شکر کو پڑھا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال کو پڑھا، اس کے بعد وارث شاہ کو پڑھا۔ کوئی ایک بہترین سا شاعر ایسا ہو جو ابھی آپ پہلے میں آپ کو علامہ اقبال کا سناتا ہوں: کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، بڑا عجیب سلسلہ ہے نماز محبت کا، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ دوسرا دن کہے گا اس دن کا، تو جام کا پتھر بھی تو نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی تو نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں دنیا کی حقیقت، تو کسی مچھر کے پر کے برابر بھی تو نہیں۔ کیا بات، بہت زبردست۔ ناظرین، ہماری جو ٹیم ڈسکور کشمیر کا ایک ایسا فرد ہے جو ان کے طبی مشوروں سے مستفید بھی ہوا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج یہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں الحاج سرفراز اوان صاحب کے ساتھ۔ بہترین طبی مشورے دیتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو کسی طبی مرض میں مبتلا ہے تو ان سے ضرور رابطہ کریں۔ ان کا نمبر بھی ہم اسکرین پر دے دیں گے، اور ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو یہ علم نہیں ہے وہ بھی ان کو دیکھ سکیں، ان سے مستفید ہو سکیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی ضرور اپنا جو بھی مرض ہے ان سے ضرور شیئر کریں، اور یہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ مستفید بھی ہوں گے۔ حاجی صاحب، ایک اور گزارش میں یہ کروں گا، شعر و شاعری کی بات ہو گئی، آپ
نے جو سکوت اور ڈھاکہ کی جو اس دوران آپ نے بھی ہتھیار ڈالے اور کچھ عرصہ آپ نے بھی ہندوستان کی جیلوں میں، میرے خیال سے 2 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے ہندوستان کی جیل میں بھی گزارا ہے، اس حوالے سے کچھ شارٹس ہے؟ دیکھیں جی، میں 27 مہینے 11 دن اور 9 گھنٹے میں رہا ہوں. 27 مہینے 11 دن اور 9 گھنٹے. یہ بہت خاص بات آپ نے کی ہے، آپ کو گھنٹے بھی یاد ہے، بہت زبردست. اچھا، میرے پاس ابھی چادر بھی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا POW. میں نے بچوں کو پوچھا اس کا کیا بڑے زمینیں POW، ان کو نہیں پتا. بولا بیٹا اس کا مطلب ہے پرزن آف وار، میں جنگی قیدی رہا ہوں. پھر جی UNO کی طرف سے میں وہاں جو اندر میں کام کرتا تھا، یہ ڈرامے وغیرہ، اس میں کمپیئرنگ کرتا تھا. چونکہ بہت سے قیدی جو تھے وہ بیچارے ان کے مفلوج ہو گئے تھے، بیچارے کو کسی کا دماغ نہیں کام کرتا تھا. پھر وہ گورنمنٹ نے بولا یہ کرو. پھر میں وہ ڈراموں کا میں کمپیئرنگ وغیرہ میں کرتا رہا. تو پھر میں یعنی تقریباً 27 مہینے 11 دن 9 گھنٹے کے بعد. اچھا، انگریزی بولنے کا بھی کافی شوق ہے آپ، یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، کوئی بھی زبان آپ بولیں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا نالج اس کے اوپر ہونا چاہیے. پھر آپ کھل کے بولیں، کھل کے بولیں گے آپ کی زبان کھل جائے گی. اور پھر ایک اور بات ہے، جو بھی آپ تعلیم حاصل کریں 28 منٹ کے بعد آپ کا دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے. 28 منٹ کے بعد آپ تقریباً 2 منٹ ریلیکس ہو جائیں. پھر 5 منٹ آپ ایسا کریں کہ سانس پورا کھینچیں پیچھے، ایسے کر کے آنکھ بند کر کے ناک کی طرف سے آپ سانس چھوڑیں گے. وہ جو آپ نے پڑھا ہوا وہ آپ کے ریورس ہو کے آپ کے دماغ میں آ جائے گا. اچھا، یہ جو اس میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ یہ جو آپ طبی نسخے دیتے ہیں، ہاں جی، اس میں بہت سے ہم آئیڈیل ایسے دیکھنے میں آئے تھے، دنیا میں بہت بڑے بڑے ایسے حکیم گزر چکے ہیں. اس میں آپ کو کون سا آئیڈیل ہے جس کے نسخے آپ آگے عوام کو دیتے ہو اور لوگ مستفید بھی ہو؟ اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے. لقمان حکیم تو میرا آئیڈیل آئی ہے. ابھی میں نے آگے تقریباً 3 مہینے میں ڈاکٹر شرافت علی صاحب کو آن لائن میں ان کا لیکچر سنتا رہا. اور لیکچر سن کے جب میں نے پورا دیکھا تو انہوں نے پورا نبی علیہ السلام کی پوری لائف بتائی. اور پھر ان کو دیکھ کے میں وہی طریقہ میں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر میں ایک بچی میرے پاس آئی جس کو یہ گھٹے آتے تھے. اس کو میں نے بولا جی اس کے ماں باپ سے غسل کرو. اور وہ میرا فرسٹ تجربہ تھا. وہ ماں باپ کے غسل جو بچی جب ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد پھر میرا کام چلنا شروع ہو گیا. بہت بہترین. اچھا، یہ آج رمضان بھی نہیں ہے، ہم ایک نارمل ایک عام سا مہینہ ہے اپریل کا، تو یہ جو آپ 12 مہینے روزے کی حالت میں رہتے ہیں، یہ کتنے عرصے سے آپ مکمل روزے رکھ رہے ہیں؟ یہ جی میری ابھی یہ شعبان چل رہا ہے، ابھی 14 سال میرا سٹارٹ ہو گیا. اچھا جی، رمضان میں میں یہ آپ کو بتاؤں جی کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ کسی بیماری نے مجھے اٹیک نہیں کیا. 100/100. اچھا، اس میں تمام میرے جسم کے وہ جو چیز ہے نا جی، وہ سب مجھے یاد آ، یعنی پورے کنٹرول ہو گئے. جیسے ابھی مجھے بلے شاہ کا شعر پڑھنا پڑ گیا. اور رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج خورا نہ لبا کر کر سجدے آرے، رب دا تیرے اندر بستہ وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملتے جڑا نفس اپنے نو مارے. روزہ نفس کو ختم کر دیتا ہے جی. یہ میں پورا میرا تجربہ ہے. پورا علم کیا، یعنی میں نے اس کو پھر کیا. پھر میں نے جب روزہ رکھا پھر بلے شاہ کا مجھے ایک اور شعر بڑا یاد آیا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈنا پھر مقید جانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈنا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈنا میرے اندر کون سمانا، سب کچھ توں سب سب توں پاک پہچانا، میں بھی تو ہیں تو ہی تو ہیں وقت بلا کون نمانا. زبردست. اچھا حاجی صاحب، یہ بتا دیجئے کہ ابھی جو ایک وبائی مرض پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، یہ کرونا وائرس کی میں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے جو عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے؟ آپ کے علم کے مطابق یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے یہ کہ ابھی یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یہ موت کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے بارے میں لوگوں کو سب کو بتا دیا گیا یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا ہے. موت کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے. بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ آئے اور جتنے بھی انبیاء اولیاء ولی اللہ جتنے بھی بادشاہ ہیں، موت کے بارے میں سب کا ایک ہی ہے کہ موت نے آنا ہو جانا ہے. صرف یہ موت کی تحقیق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا ہے. اس کے لیے ایک ہی کام ہے، میرا یہی مشورہ ہوگا کہ توبہ استغفار کریں اور توبہ سے یہ مرض چلی جائے گی. اچھا، آپ کے بارے میں اکثر لوگ آپ اپنی عمر کسی کو نہیں بتاتے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں نہیں آپ عمر؟ اس میں بات یہ نہیں کہ میں اگر آپ کا ٹائم نہیں ہوگا تو اس میں نے 10 کا پاڑا یاد کیا ہوگا. اگر آپ بولیں تو میں 10 کا پاڑا پڑھوں گا اور 10 کا پاڑا جو لوگ سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے میری عمر کتنی. نہیں، آپ ان شارٹ بتا دیں. نہیں، وہ شارٹ بتاؤں گا میں. ایک دایا دایا تے ہر گلی گایا، 2 دائے 20 تے موبو نو کہوے کی، 3 دائے 30 تے کٹے ہن پی، 4 دائے 40 تے گالے پہ گئی پنجالی،
5 ਦਾ 50 ਤਾਂ ਗਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾ, 6 ਦਾ 60 ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਲੱਠ, 7 ਦਾ 70 ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ 72, 8 ਦਾ 80 ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਇੰਜ ਟਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਢਾਕਾ ਖੱਸੀ, 9 ਦਾ 90 ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਵੇ, 10 ਦਾ 100 ਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਮਰने ਦਾ ਪੋ। ये टोटल जिंदगी है। इसमें कोई ख़ास बात हुई होगी, शायद मेरी समझ में तो नहीं आई, चले देखने वालों की समझ में अगर आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर तबसरा कीजिए, ज़रूर बताइएगा कि आप इस पहाड़े से आपको क्या लगता है कि हाजी सरफराज साहब की उम्र कितनी है। कोई आता है कोई जाता है इस दुनिया के महखाने में, साक़ी की रवायत जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अलहाज सरफराज अवान साहब, जिनका ताल्लुक जैनब वैली के इलाके मालसी बाला से है। अपने आप में ये एक शायर हैं, अपने आप में एक डॉक्टर भी हैं, कामिल ईमान और यकीन की बात करते हैं। अगर आप में भी किसी को किसी किस्म का कोई मसला है, कोई तिब्बी मर्ज़ के हवाले से, बवासीर के हवाले से, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया, आप बिला तमहीद इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर से इनसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, अपना मसला बताएं, इंशाअल्लाह आपको भी इस्तेफ़ादा हासिल होगा। काफ़ी बेहतरीन इल्म रखते हैं, अपने उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा गल्फ़ कंट्रीज़ में गुजारा। हकीम लुकमान इनके आइडियल हैं, उन्हीं के नुस्खे लोगों को बताते हैं। उससे हट के इल्लामा इकबाल और बुल्ले शाह जैसे बड़े शायर कि उनके कई ऐसे शेर हैं जो इनको ज़ुबानी याद हैं, वो भी हमने सुने, आपने भी सुने होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। एक और बहुत ख़ास बात, ये 12 महीने ये रोज़े की हालत में रहते हैं, यानी रमज़ान और मुबारक के महीने से हट के भी ये रोज़े की हालत में रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक इस माशरे का एक मुस्बत चेहरा है। हिंदुस्तान की जेलों में 2 साल से ज़्यादा अरसा इन्होंने गुजारा और काफ़ी तफसीलन हमने बातचीत कर ली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी ऐसे लोग जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इनसे रब्ता करके इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। डिस्कवर कश्मीर देखते रहिए। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरा मैन लकी अवान।